بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس میں تیزابیت کم ہو۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اس کو گول دہی میں ملا کر کھا لیں۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس پیا کرو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگے اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزنی یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ناظرین، بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر کھا لیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ حضرت سیار کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم سے عرض کیا گیا، آپ کی حکمت و دانائی کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو اور ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگا لیں اور منہ کو کھلا رہنے دیں، انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور ساری بیماریاں آپ کے جسم سے دور رہیں گی۔ اخروٹ ہونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت یحییٰ بن جدہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، خوشخبری لیجئے کہ آپ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کی یہ شان و شوکت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے لیے دنیا میں اتنا حصہ کافی ہے جتنا مسافر کے لیے توشہ ہوتا ہے۔ ٹی بی کے مریض ٹماٹر ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو انگور اور کھیرا استعمال کریں۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد کے لیے
एलोवेरा का इस्तेमाल मुफीद है। रोज़ाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतर रहेगा। जिन लोगों का दिल बार बार ख़राब होता है या उल्टी आती है वो इलायची चुभाते रहा करें। 2 दिन बाद असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर कर लें। चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म होगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार उतर जाएगा। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों पर उंगली डालकर रखें, दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ठंडा पानी झुर्रियों का बायस बनता है। शाम के वक्त ऑयल वाली चीज़ें खाने वाले अफराद जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो लोग शाम के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं उनको पुरसकून नींद आती है। चेहरा धोने से कबल चेहरे पर खीरा और नींबू का रस लगा लिया करें, सारी जिंदगी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नाज़रीन, अचार खाने वाले का मोटापा तेजी से कम होता है। जो लोग खाने में ऐब तलाश करके नाशुक्री करते हैं उनके रिस्क में तंगी होती है। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से हाफजा कमज़ोर होता है। रात को ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखों में धुंधलापन आ जाता है। नाज़रीन, चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है और सर में दर्द शुरू होता है। कम खाना, कम बोलना और मुस्कुराहट लंबी उम्र का राज है। जब पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो ज़्यादा ठंडा पानी ना पियो वरना गले का कैंसर होगा। ज़्यादा चावल खाओगे तो जिगर खून बनाना कम करेगा। जुओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो अदरक को पीस कर सर में डाल दें, जुएं ख़त्म होंगी। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है रोज़ाना खजूरें खाएं। उसके अलावा लाल चिकंदर का इस्तेमाल इनके लिए फ़ायदेमंद है। खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा खून देना सदका जारिया में हिस्सा डालना है जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मुअज्जब है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा खून में आयरन की मिकदार बैलेंस रखता है और सबसे बड़ा फ़ायदा सेहतमंद और फ्रेश ज़िंदगी गुजारना है। रेगुलर खून देने वाले की जिल्द दूसरों की निस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। नाज़रीन, अगर आपको लेटे हुए चक्कर आ रहे हों तो अपना एक पाँव ज़मीन पर रख दें। गन्ने का रस पीने वाले इंसान का मैदा शफायाब होता है। जो लोग खजूर और अनार खाने के आदी हों उनमें खून की कमी नहीं होती। अगर चेहरे को नर्म, मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाना है तो दिन के आगाज में बादाम का तेल चेहरे पर लगा लिया करें। हज़रत अनस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार तौबा करने वाले हैं। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर आपके पेट में दर्द हो तो निहार मुंह दही खा लो या करो, आराम मिल जाएगा। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, नहाने से कबल नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आती। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। रोटी खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लिया करें, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। पानी पीने के फौरी बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नाली में आ जाता है। हाथ के कड़ाके ना निकाला करें, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द का मसला होता है। नाक पर ज्यादा हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम होती है। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से गुर्दे साफ रहते हैं। बैंगन का सालन खाने से इंसान का दिल ताकतवर रहता है। हजरत इब्ने मसूद के पास एक शख्स अपने गुनाहों की शिकायत लेकर हाजिर हुआ और उनसे उसके मुतालिक दरियाफ्त किया। हजरत इब्ने मसूद ने उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई और लोगों की तरफ मतवज्जो होकर उनसे गुफ्तगू फरमाने लगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र उस पर पड़ी तो वो रो रहा था। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया इससे कि जिस मकसद के लिए तू आया है वो अब उसका वक्त आ गया है। जन्नत के 7 दरवाजे हैं जिनमें हर एक दरवाजा बंद होता और खुलता है सवाए तौबा के दरवाजे के। इस पर एक फरिश्ता मुकर्रर है, तू अमल करता रहे और मायूस ना हो। नाज़रीन, बदन में सुस्ती और थकावट महसूस होने लगे तो जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। पिछली कौमें के पांव नंगे और उम्मीदें बुलंद थी और आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली हैं। कब्ज और बवासीर की शिकायत के लिए रात को सोने से पहले 2 चम्मच एलोवेरा खा लिया करें। एक दरमियानी साइज की मूली के टुकड़े करके उस पर एक लीमू छिड़क कर दीगर नमक मसाला डालें।
بغیر نہار منہ کھا لیا کریں۔ 1 گھنٹے تک کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل رہے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالیں، آرام آ جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت بڑھتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کریں، آرام ملے گا۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے کی جلن بنتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد حضرت حفصہ بن عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے نرم کپڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے سے اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتوحات کو کھول دیا ہے اور آپ پر رزق کو وسعت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بناتا ہوں، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو زندگی کی کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حفصہ کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے جو 2 ساتھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں، بس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستے پر چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ راستہ چلا جائے گا، بس میں خدا کی قسم البتہ ضرور ان کی سخت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوں گا، شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں پایا جاؤں۔ حضرت عمر کی اپنے 2 ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ناظرین، ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھایا کرو، پیٹ کی گیس ختم ہوگی۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہوتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناک میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھائیں۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پینے سے قبض ٹھیک ہوتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سر یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ناظرین، اجوائن نزلے زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھ کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ آج کا سوال، خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ خون دینے کا نقصان کوئی نہیں البتہ بلکہ بڑا فائدہ ہے۔ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو لیے جائیں، اس حالت میں 5 منٹ تک رہیں۔ بے وقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کریں۔
کیلے کا چھلکا اور چینی کا سکراب کرنے سے جلد صاف ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔